بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ٹو آل آف یو. آپ سب کو میری طرف سے اگین رمضان کریم کی بہت بہت مبارک. نہ رئیس ہوں نہ امیر ہوں، نہ رئیس ہوں نہ امیر ہوں، نہ میں بادشاہ نہ میں وزیر ہوں، در مصطفیٰ ہے میری سلطنت، اس سلطنت کا فقیر ہوں. حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں رکھے گئی یہ ورک شاپ بھی میں نہیں کہوں گی، یا یہ کہیں گے کہ ہم یہ محفل ان کے شان میں جب ہم کوئی بھی بات کرتے ہیں تو ہم اس کو مجلس یا محفل کا نام دے دیتے ہیں. تو آپ سب لکی ہیں، ہم سب لکی ہیں، انسٹیٹیوٹ آف مینٹل ہیلتھ لکی ہے کہ یہاں پہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان بیان کرنے کے لیے رافعہ ہمارے ساتھ موجود ہیں. رافعہ رشید جو کہ ہم سب سے کہہ لیں کہ ایک علم کے لحاظ سے اور جو فیلڈ انہوں نے چنی ہے اس فیلڈ کے لحاظ سے ہم سب سے افضل کہہ لیں. اور نو ڈاؤٹ جس انسان کی زبان سے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان بیان ہو وہ زبان عام زبان نہیں ہوتی، وہ علم عام علم نہیں ہوتا جو اللہ تعالیٰ کی ذات کا علم ہو. وہ کسی کسی کو علم نوازتا ہے، جب وہ کسی سے بہت خوش ہوتا ہے تو اس کو اپنا علم دے دیتا ہے، اور اس کا علم قرآن اور حدیث ہے. تو رافعہ رشید، سب سے پہلے تو میں خود دل سے آپ کا بہت شکریہ ادا کرتی ہوں کہ آپ انسٹیٹیوٹ آف مینٹل ہیلتھ میں آئیں. آپ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان بیان کرنے کے لیے آئیں. نو ڈاؤٹ ہم مسلمان اس قابل تو نہیں ہیں کہ ہم ان کی شان کو کمپلیٹلی بیان کر سکیں، لیکن کوشش بھی کوئی کرتا ہے. تو آپ کی اس کوشش کا اللہ تعالیٰ آپ کو اجر عظیم عطا کرے. رافعہ رشید جو ہیں انہوں نے مدرسہ محسنات سے عالمہ کا کورس کیا ہے. تو ایز اے عالمہ یہ پروفیشنلی اس کام کو لے کے آگے چل رہی ہیں ماشاءاللہ. علم کوئی بھی برا نہیں ہوتا، علم آپ کو ایک راہ دکھاتا ہے، لیکن جب علم ہو اسلام سے ریلیٹڈ، قرآن سے ریلیٹڈ، حدیث سے ریلیٹڈ، تو وہ آپ کے اندر روحانیت پیدا کر دیتا ہے، آپ کے راستے آسان کر دیتا ہے، آپ کی زبان اور آپ کی گفتگو سے لوگوں کے مسئلے حل کروا دیتا ہے. تو یہ جو اسلام کا علم ہے، قرآن اور حدیث کا علم ہے، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کے مطابق چلنا اور ان کی سنت کو آگے پہنچانا، ٹھیک ہے، یہ بہت بڑا کام ہے. اور رافعہ اس کی تو میں آپ کو داد دوں گی کہ اللہ پاک نے آپ کو چنا ہے آپ ایک خاص کام کے لیے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کے علم میں وسعت دے، آپ کے علم کو پھیلائے، اور اللہ پاک آپ کے دل، دماغ اور سینے کو اپنے علم کے لیے ہمیشہ کشادہ ہی رکھے. آمین ثم آمین. اور آپ کو میں دے رہی ہوں پلیٹ فارم، آپ جانو اور یہ اسٹوڈنٹ جانے، اور مجھے یقین ہے بات ہو آقا کی تو پھر وہ بات دل کو نہ لگے یہ ہو نہیں سکتا. کیا خوب کہا تھا ضیاء نے، ضیاء تو کر کیسے پائے گا بیان شان ان کی، ضیاء تو کر کیسے پائے گا بیان شان ان کی، جن کی شان میں اترا ہو کلام خدا بھی. تو آپ کو یہ دے رہے ہیں ہم پلیٹ فارم، آپ کا ہے، یہ اسٹوڈنٹ جانے، اور مجھے یقین ہے آپ بہت اچھا ان کو بیان کریں گی، اور بچے بھی بہت زیادہ اس سے مستفید ہوں گے آپ کے علم سے. تھینک یو سو مچ ونس اگین میری طرف سے، میری ٹیم کی طرف سے، اور بہت بہت خوش آمدید. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام رافعہ رشید ہے. میں نے جامعۃ المحسنات انٹرمیڈیٹ گرلز کالج سے FSc کیا ہے. ساتھ ہی جامعۃ المحسنات کراچی سے عالمیہ کی ڈگری بھی حاصل کی ہے، اور میں نے جامعۃ المحسنات کراچی ہی سے MA اسلامیات کیا ہے. کراچی یونیورسٹی سے گریجویشن کیا ہے، اور 2 سال JI یوتھ میں رکن کی حیثیت سے کام کیا ہے. جامعۃ المحسنات کراچی میں عربک کی ٹیچر تھی اور اپنے فرائض انجام دیتی رہی. اب میں ایک مدرسہ اور ایک مقررہ کے طور پر دینی خدمات سر انجام دے رہی ہوں، اور دیتی رہوں گی انشاءاللہ العزیز. میں انسٹیٹیوٹ آف مینٹل ہیلتھ کی بہت زیادہ شکر گزار ہوں جنہوں نے مجھے یہاں مدعو کیا، اور سب سے زیادہ میں CEO میم عشرت نورین کی اور آرگنائزر جویریہ ضیاء کی بہت زیادہ شکر گزار ہوں کہ جنہوں نے مجھے یہاں مدعو کیا اور اس قابل سمجھا کہ میں
آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں کچھ عرض کر سکوں۔ ہم اپنی بات کی طرف آتے ہیں اور ابتدا کرتے ہیں۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُ الْمُلْكُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى رَسُولِهِ الْكَرِيمِ وَخَاتَمِ النَّبِيِّينَ وَعَلَى آلِهِ وَأَصْحَابِهِ وَمَن تَبِعَهُم بِإِحْسَانٍ إِلَى يَوْمِ الدِّينِ۔ صلاۃ و سلام ہو اس ذات پر جس کے ذریعے میری زندگی کو روشنی ملی، جس کی زندگی کا مطالعہ کر کے فکر و نظر کو گہرائی ملی، خیالات کو بلندی اور جذبات کو ستھرائی ملی، فضائل، اخلاق اور حسن اعمال کا کامل ترین اسوہ ملا، عزم و حوصلہ اور صبر و استقلال کا بلند ترین نمونہ ملا، سیادت، قیادت اور پیشوائی اور فرما روائی کی کامیاب ترین مثال ملی، عبدیت اور بندگی کی حسین ترین تصویر ملی۔ صلاۃ و سلام ہو اس ذات پر کہ جس کا اتباع میری زندگی کا سرمایہ اور جس کی شفاعت میری آخرت کا سہارا ہے، جس کے فیض سے میرے قلم کو گویائی ملی، جس کی زندگی اور پیغام سے لوگوں کو باخبر کرنا انسانیت کی سب سے بڑی خدمت ہے اور میری سب سے بڑی سعادت ہے کہ اللہ رب العالمین نے مجھے یہ سعادت بخشی کہ میں اس کے پیارے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں کچھ عرض کر سکوں۔ ہم اس قابل تو نہیں کہ ہم ان کی زندگی کو مکمل طور پر بیان کر سکیں، لیکن ہم ان کے امتی ہیں اور اللہ رب العالمین اپنے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بہت زیادہ عقیدت اور محبت رکھتے تھے۔ اس عقیدت اور محبت پر میں کچھ عرض کروں گی، بس اللہ ربی سے دعا ہے کہ وہ اس سے قبول و مقبول فرمائے۔ ان ابتدائی کلمات سے آپ یہ بات تو جان گئے ہوں گے کہ در حقیقت ہمارے درس کا موضوع کیا ہے۔ ہم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کا مطالعہ کریں گے اور اپنی زندگی کا موازنہ کرتے چلے جائیں گے کہ ہم کس مقام پر ہیں اور ہم نے اپنی سطح پر رہتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نقش قدم پر چلنے کی کس حد تک کوشش کی ہے۔ یہ کلاس 5 دنوں پر مشتمل ہے اور ہم اسے اسی طرح سے لے کر چلتے رہیں گے تاکہ ہم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی سے آشنا ہو سکیں اور ان کے نقش قدم پر چلنے کی ہم کوشش کر سکیں۔ آج ہماری فرسٹ کلاس ہے جس میں ہم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت سے قبل کے حالات اور ان کی پیدائش کا تذکرہ کریں گے، یعنی نبی مہرباں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس دنیا میں تشریف لانے سے پہلے کیا حالات تھے، یعنی کن حالات میں رہ کر کیسے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ رب العالمین نے یہاں بھیجا اور کن کن مشکلات سے ان کے آباء و اجداد کو گزارا اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہمارے لیے ایک کامل نمونہ، ہماری ہدایت کے لیے ایک سرچشمہ بنا کر بھیجا۔ اس دنیا میں جب وہ تشریف لائے تو وہ کیا تبدیلیاں رونما ہوئی، ان کا بچپن کیسا تھا، ہماری فرسٹ کلاس اس پر مشتمل ہے۔ ہم اپنی کلاس کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں۔ میں یہ بتاتی چلوں کہ آپ اس کو نوٹ بھی کر سکتے ہیں اور اگر آپ کو کچھ سمجھ نہ آئے تو آپ فیڈ بیک میں پوچھ بھی سکتے ہیں اور لاسٹ میں آپ کوشچن بھی کر سکتے ہیں۔ ہم ابتدا کر رہے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت سے قبل عرب کے حالات کیا تھے، ہم سرسری سا اس کو لے کر پھر نبی مہرباں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش کی طرف آ جائیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ سب
اس بات کو جانتے ہوں گے کیونکہ ہم امت محمدیہ ہیں، تو ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو کبھی نہ کبھی کسی نہ کسی پہلو سے مطالعہ کرتے رہتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پہلے عرب کے حالات ٹھیک نہیں تھے۔ ہوا کچھ یوں تھا کہ عرب میں جو ہے دین ابراہیمی تھا، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام جو شریعت لے کر آئے تھے اسی شریعت پر عرب کے لوگ عمل پیرا تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ رب العالمین کے حکم سے مکہ میں کعبۃ اللہ تعمیر کیا، اور حضرت ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام نے کعبہ کی تعمیر کی۔ عربوں کو جو ہے کعبہ سے بہت زیادہ عقیدت اور محبت تھی، کیونکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اسے تعمیر کیا تھا، اور حضرت اسماعیل علیہ السلام نے اپنے والد صاحب کی اس میں مدد کی تھی۔ تو عربوں کو جو تھا نا بہت زیادہ محبت تھی حضرت ابراہیم سے، حضرت اسماعیل سے، اور اسی طرح سے نا کعبہ کے پتھروں سے، کعبہ کی عمارت سے ان کو بہت والہانہ محبت تھی۔ اور اللہ رب العالمین کا جو ہے بول بالا تھا، کلمہ جو ہے وہ اعلانیہ بلند تھا، اور لوگ جو ہے اللہ رب العالمین کو جو ہے وہ مانا کرتے تھے۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل السلام جب اس دنیا سے حضرت ابراہیم تشریف لے گئے، تو اس کے بعد کیا ہوا کہ لوگ جو ہے ان کی شریعت پر عمل پیرا تھے اور اس کی شریعت کو لے کر چل رہے تھے۔ لیکن میں نے آپ کو جیسے پہلے بتاتی چلی نا میں کہ ان کو جو ہے نا مکہ سے اور کعبہ سے بہت زیادہ محبت تھی، کعبہ کے پتھروں سے بہت زیادہ محبت تھی، تو وہ کیا کرتے تھے، حجر اسود کو چوما کرتے تھے اور کعبہ کو چوما کرتے تھے، اللہ سے دعائیں کیا کرتے تھے۔ لیکن رفتہ رفتہ جب حضرت ابراہیم صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے تشریف لے گئے نا، تو رفتہ رفتہ ہوا کیا کہ انہوں نے کعبہ کے تمام پتھروں کو اپنے لیے نا بابرکت سمجھنا شروع کر دیا۔ یعنی کعبہ کے قریب اگر کوئی پتھر ہوتا تو وہ اس کو اپنے پاس اٹھا کر رکھ دیا کرتے تھے، اور پھر کسی سفر میں جاتے یا کہیں بھی کسی کام کے تحت جاتے تو وہ اپنے پاس اس پتھروں کو رکھ دیتے اور کہتے تھے ان پتھروں میں بہت زیادہ جو ہے نا اللہ رب العالمین کی طرف سے رحمت نازل ہوئی ہے، اور جو نا ان پتھروں کے ذریعے کیا ہوگا، اگر ہم اس کو اپنے پاس رکھیں گے تو ہمارے کاموں میں برکت ہوگی، اور جب ہمارے کاموں میں برکت ہوگی تو ہم اپنے مقصد میں کامیاب ہو جائیں گے۔ یعنی ان کا یہ ایک عقیدہ بن گیا تھا۔ پھر دھیرے دھیرے رفتہ رفتہ زندگی چلتی رہی، اور ایک دفعہ کیا ہوا کہ مکہ میں سب سے پہلے جو ہے حضرت عمر بن لوہی وہ جو ہے نا ایک سفر پر جاتے ہیں، اور جب سفر پر جاتے ہیں نا تو راستے میں ایک مقام سے ان کا گزر ہوتا ہے، اور وہ دیکھتے ہیں کہ لوگ جو ہے وہ مورتیاں پوج رہے ہیں۔ جب انہوں نے یہ دیکھا تو ان کو یہ منظر بڑا اچھا لگا، اور انہوں نے اپنے دل میں یہ سوچا کہ ہم پتھروں کو اپنے پاس لے کر جاتے ہیں لیکن یہ تو مورتیاں پوج رہے ہیں۔ تو وہ ان لوگوں کے پاس جاتے ہیں، ان سے بات چیت کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ کیا میں آپ لوگ کی ایک مورتی کو مکہ لے کر جا سکتا ہوں، تاکہ ہم بھی ان کو اس مورتی کو اپنے پاس رکھیں اور اس کی جو ہے وہ بہت زیادہ عزت و اکرام کریں اور اس کو پوجیں۔ تو ظاہر سی بات ہے جو بت پرست ہوتے ہیں وہ تو یہ چاہتے ہیں نا کہ ہمارے دین کی ترویج ہو اور ہم جو ہے وہ آگے آگے بڑھتے چلیں، تو ان کو یہ بات بڑی اچھی لگتی ہے۔ وہ ایک مورتی اٹھا کر جو ہے وہ عمر بن لوہی کو دے دیتے ہیں، اور عمر بن لوہی اس کو جو ہے نا لے آتے ہیں۔ تو مکہ میں سب سے پہلے داخل ہونے والا جو بت تھا وہ صحن کعبہ کے اندر نصب کیا گیا، اور پھر اس کا نام ہبل تھا۔ اس طرح نسلوں پر نسلیں گزرتی چلی گئی، اور دھیرے دھیرے مکہ میں مورتیاں آنا شروع ہو گئی، اور مکہ جو خانہ خدا تھا جہاں اللہ رب العالمین کی عبادت کی جاتی تھی وہ بت خانہ بن گیا، اور لوگوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی تمام تر جو تعلیمات تھیں ان کو کیا کر دیا، فراموش کر دیا۔ پھر ایک دفعہ کیا ہوا کہ جب یہ بت پرستی بہت زیادہ عام ہونا شروع ہو گئی اور لوگوں کو جو ہے اللہ رب العالمین سے لوگ بہت زیادہ وہ دور ہو گئے، اسلامی تعلیمات سے دور ہو گئے، ہر چیز سے دور ہو گئے، تو پھر جو ساری مکہ کی باغ دوڑ تھی نا وہ ایک شخص کے ہاتھ میں آئی، اس کا نام کیا تھا، قصہ تھا۔
وہ شخص جو ہے وہ کلاب کے بیٹے تھے اور اسماعیلی خاندان سے تھے. ٹھیک ہے. مکہ میں جو تھا نا، پہلے عربوں نے کیا کیا تھا، کسی کو بھی یہ جرت نہیں ہوتی تھی اور کسی کو یہ اجازت نہیں ہوتی تھی کہ وہ مکہ میں کیا کرے، کوئی عمارت قائم کر سکیں، کیونکہ مکہ میں ایک ہی عمارت تھی اور وہ خانہ کعبہ کی عمارت تھی. ٹھیک ہے. تو ہوا کچھ یوں، جب مکہ کی سارے انتظامات قصا کے ہاتھ میں آئے نا، تو انہوں نے ایک عمارت قائم کی، ایک جرت دکھائی، عربوں سے بغیر ڈرے انہوں نے کیا کیا، ایک عمارت قائم کی اور اس کا نام دار الندوہ رکھا. اور دار الندوہ نام رکھ کر انہوں نے یہ اعلان کر دیا کہ اب یہ سارا معاملہ، یہ ساری چیزیں میرے پاس ہیں اور میں کیا ہوں، ان تمام چیزوں کا نگران ہوں. تو اب میں نے ایک عمارت بنائی ہے، اس کا نام دار الندوہ ہے، اور تمام تر جو عرب کے مسائل ہوں گے، تمام تر جو آپ کے مکالمے ہوں گے، وہ اسی کے اندر ہوں گے. اور آپ کو جو پیشکش لانی ہوگی، جس کو جو مسئلہ ہوگا، وہ دار الندوہ میں ہوگا، اور دار الندوہ میں آ کر وہ اپنے تمام تر مسائل بتائے گا. پھر دار الندوہ جب بنایا گیا تو وہاں اشراف مکہ اپنے تمام تر لوگوں کو جمع کرتے تھے، شہری مسائل پر غور و فکر کیا کرتے تھے، اور اس طرح تمام تر مقدمات کے فیصلے دار الندوہ میں ہوا کرتے تھے. قصہ ایک بہت اچھے شخص تھے. انہوں نے کیا کیا کہ حاجی بہت دور دور سے حج کرنے آیا کرتے تھے نا، تو انہوں نے یہ بات دیکھی کہ لوگ حج کرنے آتے ہیں لیکن عرب کے لوگ ان کو بالکل بھی عزت نہیں دیتے، بالکل بھی ان کا جو ہے نا احترام نہیں کرتے. وہ اتنی دور سے اللہ کے گھر کا طواف کرنے آتے ہیں. تو انہوں نے کیا کیا، سینکڑوں ہزاروں میل سے طے کر کے آنے والے حاجیوں کے لیے یہ اعلان کر دیا کہ سن لو عرب کے لوگوں، سن لو میرے بھائیوں، سن لو کہ ان کی میزبانی کرنا تمہارا اور میرا فرض ہے، کیونکہ یہ اللہ کے گھر کا طواف کرنے آتے ہیں. اس طرح انہوں نے 2 عہدے قائم کیے، اور وہ 2 عہدے کون سے تھے، سقایا اور رفادہ. سقایا ایک ایسا عہدہ قصا نے قائم کیا کہ اس میں کیا کام تھا ان لوگوں کا جن کے پاس سقایا تھا، کہ جب حاجی آئیں گے تو ان کو پانی دیا جائے گا، ان کو زمزم کا پانی دیا جائے گا، ان کے تمام تر مسائل کو دور کیا جائے گا، اور ان کے لیے نبیذ وغیرہ کا اہتمام کیا جائے گا. اور جو رفادہ تھا، دوسرا عہدہ جو قصا نے قائم کیا تھا، اس کا کام کیا تھا کہ قریش کی جو ایک سالانہ رقم ہوتی تھی، جس سے منا اور مکہ کے حاجیوں کی کیا ہوگی، ضیافت ہوگی. اس طرح دھیرے دھیرے اللہ کے نام کا بول بالا شروع ہونے لگا. پھر کچھ عرصے کے بعد یہ کام چلتا رہا اور اسلام کا انقلاب ہوتا رہا. اور پھر قصا جو ہے وہ بیمار ہو گئے، اور جب ان کی وفات کا وقت قریب ہوا نا، تو انہوں نے اپنے بیٹے کو بلایا جن کا نام عبد الدار تھا، اور اپنے جو یہ 2 عہدے انہوں نے قائم کیے تھے نا، سقایا اور رفادہ، انہوں نے کہا کہ یہ 2 عہدے جو ہے نا اب میں تمہارے سپرد کرتا ہوں اور تمہیں اس کو لے کر چلنا ہے. تو ان کے جو دوسرے بھائی تھے، یعنی قصا کے 2 دوسرے بیٹے تھے، عبد مناف، ان کو یہ بات جو ہے نا تھوڑی گرا گزری، کیونکہ قصا نے جب عبد الدار کو تمام تر جو ہے وہ عہدے دے دیے نا، تو عبد الدار نے اپنے بیٹوں میں تقسیم کر دیا. قصا کی وفات ہو چکی تھی. جب عبد مناف یعنی ان کے دوسرے بیٹے کو یہ بات معلوم ہوئی نا کہ عبد الدار نے تمام عہدے اپنے بیٹوں میں تقسیم کر دیے، تو اس کو یہ بات بہت گرا گزری، اور جو ہے نا یہ بات جنگ پر آ گئی. لیکن پھر جو ہے نا صلح ہوئی، اور صلح کرتے کرتے جو ہے نا یہ دونوں عہدے جو ہے نا ان دونوں بھائیوں کے بچوں میں کیا ہو گئے، تقسیم ہو گئے. آج ہم بھی یہ دیکھتے ہیں نا، یعنی میں نے آپ کو پہلے بتایا نا، ہم اپنی زندگی کا بھی موازنہ کرتے چلیں گے، تو ہم بھی آج کے دور میں دیکھتے ہیں نا کہ اگر ساری چیزیں ایک فرد کو مل جائیں تو دوسری طرف جو ہے ایک جنگ چھڑ جاتی ہے. تو دیکھیں ہمیں کیا کرنا چاہیے، یہ نہیں ہونا چاہیے کہ اگر ایک فرد کو ساری چیزیں مل گئی ہیں تو ہم جنگ کریں، یا اپنے آپ کو دوسرے کو جو ہے نا گرائیں، دوسرے کی عزت نفس کو مجروح کریں، بلکہ ہمیں کیا کر دینی چاہیے، صلح کر لینی چاہیے. سیرت سے بھی ہمیں یہ بات معلوم ہوتی ہے نا کہ جنگ نہ کریں، صلح کر لیں. اگر صلح ہوتی ہے تو پھر جو ہے نا یہ زیادہ بہتر طریقہ ہے جنگ کرنے سے. تو اس طرح دونوں بھائیوں کے درمیان صلح ہو گئی، اور تمام تر جو ہے نا عہدے دونوں بھائیوں کے بچوں میں کیا ہو گئے، تقسیم ہو گئے. پھر جو
سکایا اور رفادہ، جو کسا نے جو عہدے نکالے تھے وہ تمام تر جو یہ دو بڑے عہدے تھے یہ کس کو ملے؟ عبد مناف کو ملے. ٹھیک ہے، عبد مناف کے ایک بیٹے تھے، ان کا نام ہاشم تھا. عبد مناف نے یہ دونوں عہدے جو ہے نا ہاشم کے سپرد کر دیے. ٹھیک، کیونکہ ہاشم جو ہے نا بہت سخی دل آدمی تھے، بہت زیادہ لوگوں کی خدمت کرنے والے، بہت زیادہ لوگوں کو جو ہے نا سنبھالنے والے، ان کی دیکھ بھال کرنے والے، ان کو سمجھنے والے تھے. تو عبد مناف بھی جانتے تھے، وہ کہتے تھے کہ میرے سب سے سارے بیٹوں سے زیادہ بہتر نا ہاشم ہے، تو میں مکہ کا یہ عظیم مرتبہ، یہ عظیم رتبہ جو ہے نا ہاشم کے سپرد کروں گا. اور اس طرح سکایا اور رفادہ یہ دونوں عہدے ہاشم کو ملے، اور انہوں نے مکہ کی اصل باغ ڈور سنبھالنا شروع کر دیے. پھر وہ حاجیوں کے کھانے کا انتظام کرتے. ان کا نام ہاشم اس لیے رکھا گیا تھا، وہ پہلے ان کا نام ہاشم نہیں تھا، ہاشم اس لیے رکھا گیا تھا ان کا نام کہ جب غریب لوگوں کو وہ دیکھتے تھے نا تو ان کو کھانا جو ہے نا روٹی چور چور کر کے دیتے تھے تاکہ وہ نا اس کو بآسانی کھا سکے. ٹھیک ہے، تو وہ چور چور کرنے والے کو جو ہے نا ہاشم کہا جاتا ہے. تو ان کا نام اس وجہ سے ہاشم پڑ گیا. اور حشم کے معنی ہے چورا کرنا، اور ہاشم کے معنی ہے چورا کرنے والا، کیونکہ وہ غریبوں کی بہت زیادہ محبت کرتے تھے، غریبوں سے ان کی خدمت کرتے تھے. تو اس طرح ان کا نام جو ہے لوگوں نے ہاشم رکھ دیا. پھر ساری مکہ کی باغ دوڑ جو ہے وہ ہاشم کے ہاتھوں میں آ گئی. پھر ایک سال جو ہے نا ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ لوگ تجارت کیا کرتے تھے، اور تجارت کے ذریعے اپنی جو ہے ساری ضروریات کو پورا کیا کرتے تھے. ایک سال اس طرح سے ہوا کہ ہاشم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے نا وہ تجارت کے لیے شام گئے، اور وہاں نا تاجروں کا پورا قافلہ تھا. پھر جب وہ تجارت کر کے واپس آئے نا، یعنی ان کا گزر کہاں سے ہوا؟ یثرب مدینہ سے ہوا. قافلہ کچھ دیر نا یثرب کے پاس کیا ہو گیا تھا؟ رک گیا تھا. کیوں؟ کیونکہ یثرب کی ایک عورت تھی جن کا نام جو تھا سلمہ تھا. وہ اپنا مال جو ہے ان تجارت کرنے والے جو ہے تاجروں کو دیا کرتی تھی. جب یثرب مدینہ میں ہاشم کا قافلہ رکا نا تو وہ عورت بھاگتی بھاگتی آئی اور لوگوں سے احوال معلوم کرنے لگی، اور کہنے لگی کہ تجارت کیسی ہوئی، نفع ہوا یا نقصان ہوا. یعنی وہ اتنی باعزت با کردار خاتون تھی کہ پورے یثرب مدینہ میں اس کو مانا جاتا تھا کہ اس قدر با کردار خاتون ہم نے نہیں دیکھی. ٹھیک، تو وہ آتی ہیں اور لوگوں سے جو ہے وہ پوچھنے لگتی ہیں کہ کیا بیچا، کیا خریدا، کتنا منافع ہوا، کتنا نقصان ہوا. تو ہاشم نے جو نا اس عورت کو دیکھنے لگے تو ان کی باتوں سے ان کو ایسا لگا کہ بہت ہی زیادہ ہوشیار، تجربہ کار اور باتدبیر خاتون ہے. ہاشم یہ سب دیکھتے دیکھتے ان کے دل ہی دل میں نا ایک فراست سی آ گئی نا، اور جو ہے نا انہوں نے جو ہے نا دیکھا تو انہوں نے یہ اپنے دل میں سوچا کہ یہ اس عورت کے چہرے پر کتنی شرافت اور سنجیدگی ہے، جیسے کہ ایک نور دمک رہا ہے نا. تو وہ جب عورت تھوڑا چلی جاتی ہے نا تو وہ ہاشم آتے ہیں اور تاجر سے پوچھتے ہیں کہ یہ کون تھی. تو وہ کہتے ہیں کہ ان کا نام سلمہ ہے اور ان کے باپ کا نام عمر ہے. یہ خزرج خاندان کی بنی نجار سے ہیں اور اسی خاندان سے ان کا تعلق ہے. تو ہاشم ان سے کہتے ہیں کہ کیا یہ شادی شدہ ہے؟ تو کہتے ہیں کہ نہیں، یہ شادی شدہ نہیں ہے، کیونکہ نا یہ چاہتی ہیں کہ ان کی شادی ایک ایسے فرد سے ہو جو ان کو بالکل آزاد رکھے اور ان کی آزادی کو مجروح نہ کرے. یعنی وہ جو دین کی خدمت کے لیے جو تجارت کرتی ہیں، جیسا کرتی ہیں، وہ ایسا نہ رکھیں. ایسا ہوتا ہے نا کہ ہم جب جو ہے وہ کوارے ہوتے ہیں تو اپنی مرضی کے یہ مانتے ہیں، اپنا کام کرتے ہیں، اور جیسا ہمارا دل کرتا ہے ہم ویسا کرتے ہیں. لیکن جب ایک لڑکی کی شادی ہو جاتی ہے تو پھر اس کو کس کی ماننی ہوتی ہے؟ سسرال کی ماننی ہوتی ہے، سسرال کو دیکھ کے چلنا ہوتا ہے. اور یہ ایک اللہ رب العالمین کا نظام ہے نا کہ اللہ رب العالمین ہمیں ایک گھر سے دوسرے گھر کی طرف منتقل کرتے ہیں، تو ہمیں جو ہے وہ اسی طرح سے ان کے نقش قدم پر چلنا اور ان کے رنگ میں ڈھلنا ہوتا ہے نا. اور اس میں سب سے بڑی مدد اللہ کی مدد ہوتی ہے. اسی طرح جو سلمہ تھیں وہ یہ چاہتی تھیں کہ جب ان کی شادی ہو نا تو ان کے شوہر ان پر سختی نہ کریں، کہ بس یہ ان کی سختی سے مراد یہ نہیں ہے کہ گھر میں ہم اگر بیٹھے ہیں، اگر گھر سے باہر نہیں جائے تو یہ سختی ہے. یہ سختی نہیں ہوتی. سختی سے مراد یہ تھا کہ وہ دین کی جو خدمت کر رہی ہے نا وہ کرتی رہیں گی. ٹھیک ہے، تو سلمہ کہتے ہیں مجھے
پر جو ہے ہاشم کہتے ہیں کوئی بھی مجھے اس پر روک ٹوک نہیں ہے، آپ نا پیغام نکاح لے جائیں اور پوچھیں کہ کیا سلمیٰ مجھ سے شادی کرنا چاہیں گی، اور جو ان کی یہ خواہش ہے تو وہ میں مانوں گا۔ تو وہ جاتے ہیں، سلمیٰ سے پوچھتے ہیں تو سلمیٰ راضی ہو جاتی ہیں، اور اس طرح ان کا کیا ہو جاتا ہے، نکاح ہو جاتا ہے۔ اور وہ فوراً جو ہے نا نکاح کے بعد اپنی زوجہ یعنی ہاشم وہیں نکاح کرتے ہیں، اور نکاح کے بعد فوراً اپنی زوجہ سلمیٰ کو جو ہے نا اپنے ساتھ جو ہے مکہ لے کر چلے آتے ہیں۔ وہاں ان کی جو ہے وہ زندگی بہت اچھے سے گزرتی ہے، اور ان کو اللہ رب العالمین ایک بیٹے سے نوازتے ہیں، ٹھیک ہے۔ ان کے بیٹے کا نام وہ کیا رکھتے ہیں، شیبہ رکھتے ہیں، کیا، شیبہ، ٹھیک ہے۔ ان کے بیٹے کا نام وہ شیبہ رکھتے ہیں۔ اور پھر ہوتا کچھ یہ ہے کہ اگلے سال دوبارہ جب ہاشم جو تاجروں کے ساتھ قافلہ لے کر جاتے ہیں نا تجارت کرنے کے لیے، تو درمیان میں مقام غزہ پر پہنچ کر ان کا انتقال ہو جاتے ہیں۔ اور جیسے ہی ان کا انتقال ہوتا ہے نا تو ہاشم کے تمام عہدے ان کے بھائی مطلب کے ہاتھ میں آ جاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ مطلب بھی بہت جو ہے با کردار اور بہت اچھے شخص تھے، اور ان کے بھائیوں میں سب سے زیادہ معزز تھے۔ تو ہاشم کے تمام تر عہدے ان کی وفات کے بعد جو ہے نا ان کے ہاتھوں میں آ جاتے ہیں، کیونکہ ان کے بیٹے شیبہ تو بہت چھوٹے ہوتے ہیں، تو وہ ان چیزوں کو سنبھال نہیں سکتے۔ تو اس طرح جب ان کی وفات کا معلوم ہوتا ہے نا سلمیٰ کو، تو وہ کیا کرتی ہیں، اپنے بیٹے کو لے کر واپس مدینہ آ جاتی ہیں، اور مدینہ میں ہی رہتی ہیں، گزر بسر ان کا وہیں ہوتا ہے۔ پھر ایک دفعہ جب مطلب جو ہے وہ مدینہ آتے ہیں نا اور دیکھتے ہیں کہ میرا بھتیجا اب کیا ہو گیا، تھوڑا بڑا ہو گیا ہے نا، تو وہ سلمیٰ کے پاس آتے ہیں اور سلمیٰ سے کہتے ہیں کہ شیبہ، مطلب میرا بھتیجا ہے، اور میں چاہتا ہوں کہ میں اسے جو ہے نا مکہ لے جاؤں۔ تو سلمیٰ کہتی ہیں کہ میں اپنے جگر پارے کو کیسے خود سے جدا کر دوں نا، یعنی میں کیسے اس کو تمہارے ساتھ بھیج دوں۔ تو مطلب کہتے ہیں کہ وہ ہمارا خون ہے، اب اس کے ہاتھ پیر مضبوط ہو چکے ہیں، ہاتھ پیر مضبوط ہونے سے مراد ہے اب تو وہ جوان ہو چکا ہے، اچھا خاصا سمجھ سکتا ہے، تو میں چاہتا ہوں کہ میں اسے اپنے ساتھ لے جاؤں۔ اور تمہیں معلوم ہے کہ ہماری قوم جو ہے، ہم جانتے ہیں نا کہ حضرت وسلم ہاشمی خاندان سے تھے، تو یہ وہی ایک نا ربط چلتا ہوا آ رہا ہے۔ تو کہتے ہیں کہ مطلب کہتے ہیں کہ تم تو جانتی ہو کہ ہمارا خاندان حسب نسب کے لحاظ سے بہت نمایاں ہے، بہت بڑا ہے، تو میں چاہتا ہوں کہ میں اپنے بھتیجوں کو اپنے ساتھ لے جاؤں تاکہ وہ اپنے باپ کے خاندان کی زیر اثر رہ کر پلے بڑھے، اور جو ہے نا شرافت اور عزت پائے۔ ماں سوچتی ہے، اور پھر جو ہے نا بہت دل پر پتھر رکھ کر، ایسا ہوتا ہے نا ماں کبھی بھی اپنے بچے کو اپنے سے جدا نہیں کر سکتی، کچھ بھی ہو جائے نا، ماں کی محبت ایسی ہے نا کہ کچھ بھی ہو جائے، کیسا بھی ہو جائے، بچہ جتنا بھی تنگ کرے، وہ امی جو ہے وہ ماریں گی بھی، امی جو ہے وہ ڈانٹیں گی بھی، لیکن اسی لمحے دوبارہ کیا کر دیتی ہیں، پیار کرنا شروع ہو جاتی ہیں۔ تو ماں کی محبت ایسی ہے۔ وہ کیا کرتے ہیں، وہ اپنی والدہ ان کی سلمیٰ بہت سوچتی ہیں، اور پھر بہت دل پر پتھر رکھ کر اپنے جگر پارے کو کیا کرتی ہیں، اپنے دیور کے ہاتھوں یعنی مطلب کے ہاتھوں کیا کر دیتی ہیں، بھیج دیتی ہیں، اور شیبہ اپنے چچا کے ساتھ کہاں جاتے ہیں، مکہ آ جاتے ہیں۔ اب مکہ میں نا پہلے غلاموں کا بہت زیادہ رواج ہوتا تھا، ہر شخص کے پاس ایک غلام ہوتا تھا جو نا ان کی خدمت کرتا تھا، اور اس طرح جیسے ہی مکہ میں جو نا مطلب داخل ہوتے ہیں اور ان کے گھوڑے کے پیچھے شیبہ بیٹھے ہوتے ہیں نا، تو لوگ آوازیں بلند کرنا شروع کر دیتے ہیں کہ دیکھو مطلب غلام لے کر آیا ہے، مطلب غلام لے کر آیا ہے نا، ہر طرف یہ آوازیں کہ دیکھو ہمارے مکہ میں نیا غلام آیا ہے، مطلب اپنے ساتھ اپنا غلام لے کر آیا ہے۔ تو مطلب جو نا گھوڑے پر بیٹھے ہی بآواز بلند کہتے ہیں کہ خاموش ہو جاؤ اے عرب والو، خاموش ہو جاؤ، یہ غلام نہیں، یہ میرا بھتیجا ہاشم کا بیٹا ہے، جو ہاشم کی وفات کے بعد مدینہ چلا گیا تھا، اب یہ مضبوط ہو چکا ہے، اس کے ہاتھ پیر جم چکے ہیں، تو میں اپنے بھتیجے کو اپنے ساتھ لے کر آیا ہوں۔ تو پہلے زمانے میں ایسا ہوتا تھا، نام سے زیادہ نا کنیت سے پہچانا جاتا تھا، کنیت ایسی ہوتی ہے جیسے ہمارے یہاں آج کل نا نک نیم جسے کہا جاتا ہے نا، کہ تو پھر جیسے نک نیم ہوتے ہیں نا ہمارے، تو کنیت اسے کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو لوگ کنیت سے پہچانے جاتے تھے۔
تو جب مطلب ان کو لے کر آتے ہیں نا شیبا کو، تو لوگ سب سے پہلے ان کو مطلب کا غلام کہتے ہیں. تو شیبا تو ایک نیا نام ہو جاتا ہے نا جب مطلب بتاتے ہیں کہ اس کا نام شیبا ہے. تو لوگ ان کو شیبا کے نام سے نہیں پکارتے بلکہ کیا کہتے ہیں، عبد المطلب. عبد کے معنی ہوتے ہیں غلام کے، یعنی مطلب کا غلام. عبد المطلب کے نام سے شیبا کیا ہو جاتے ہیں، مشہور ہو جاتے ہیں، اور ان کا شیبا کا نام جو ہے نا مکمل طور پر مٹ جاتا ہے، اور لوگ جو ہے نا ان کو عبد المطلب کے نام سے جانتے ہیں. پھر جو ہے مطلب یعنی ہاشم کے بھائی، ان کا جب انتقال ہوتا ہے نا تو عبد المطلب یعنی شیبہ، ٹھیک ہے، عبد المطلب کیا ہو جاتے ہیں، سمجھدار ہو چکے ہوتے ہیں، دستوں بازو مضبوط ہو چکے ہوتے ہیں. تو ان کے انتقال کے بعد نا وہ تمام تر عہدے جو شروع سے سقایا اور رفادہ جو چلتے آ رہے تھے نا، حاجیوں کا انتظام کرنا، یہ وہ تمام تر عہدے کس کے ہاتھ میں آ جاتے ہیں، عبد المطلب یعنی شیبہ کے ہاتھوں میں آ جاتے ہیں. اور وہ ان عہدوں کو لے کر چلتے ہیں اور سارا کام سر انجام دیتے ہیں. پھر وہ جب ساری مکہ کی باغ دوڑ ان کے پاس آ جاتی ہے، پہلے وہ مدینہ میں ہوتے ہیں تو ان کو تمام حالات جو ہے وہ مکہ کے معلوم نہیں ہوتے. جب وہ آتے ہیں اور سب تمام انتظامات، تمام امور ان کے سپرد کر دیے جاتے ہیں نا، تو وہ دیکھتے ہیں کہ زمزم کا جو کنواں ہے نا وہ پاٹ دیا گیا ہے، یعنی اس سے نا صحیح طور پہ پانی نہیں نکل رہا. تو وہ پوچھتے ہیں کہ یہ ایسا کیوں ہے نا، کیا ہوا تھا. تو لوگ ان کو بتاتے ہیں کہ عبد المطلب جب یہ بات دریافت کرتے ہیں نا تو لوگ ان کو کہتے ہیں کہ اصل میں ایک جرہم نامی شخص تھا، جس کو جب مکہ سے بے دخل کیا جا رہا تھا نا، تو اس نے تمام تر جو نقوش تھے نا وہ نکال کے زمزم میں پاٹ دیے تھے. اس وقت سے یہ کنواں جو ہے نا اس طرح سے ہو گیا ہے. تو عبد المطلب یعنی شیبہ سوچتے ہیں کہ اس طرح سے تو نہیں رہے گا، یعنی اب رفادہ اور سقایا کی ساری ذمہ داریاں مجھ پر ہیں، تو مجھے زمزم کے کنویں کو دوبارہ سے جو ہے نا جاری و ساری کرنا ہوگا. وہ سوچتے ہیں اور دل میں یہ عقیدہ کر دیتے ہیں کہ جب تک زمزم کی کھدائی نہیں ہوگی، جب تک زمزم کی صفائی نہیں ہو جائے گی اس کنویں کی، اور یہ دوبارہ سے رواں نہیں ہو جائے گا، تب تک میں چین سے نہیں بیٹھ سکوں گا. پھر نا اسی رات یہ سوچتے سوچتے نا سو جاتے ہیں. جب وہ سو جاتے ہیں نا تو ایک گیبی آواز آتی ہے، اور گیب سے یہ آواز آتی ہے کہ زمزم کی کھدائی کرو. یہ بھی ہمیں سیرت سے اور جو ہے نا کتابوں سے، اپنی تاریخ سے یہ بات معلوم ہوتی ہے نا کہ کچھ بھی ہو جائے، کیسا بھی ہو جائے، تو اللہ کی ایک گیبی مدد آتی ہے. تو وہ سوچتے سوچتے جب وہ ایک ارادہ کر لیتے ہیں نا تو وہ سو جاتے ہیں، اور غیب سے ایک آواز آتی ہے کہ زمزم کی کھدائی کر. یہ ایک غیبی آواز ان کو اتنی ہمت، اتنا حوصلہ دیتی ہے کہ وہ کیا کرتے ہیں، زمزم کی کھدائی کروانا شروع کر دیتے ہیں. یہ کوئی عام بات نہیں ہے نا. ہم یہ جانتے ہیں نا کہ ہم جب حج پر جاتے ہیں یا ہم جب عمرے پر جاتے ہیں تو ہم زمزم کے پانی سے سیراب ہوتے ہیں، زمزم کا پانی پیتے ہیں. 1400 سال گزر جانے کے بعد بھی آج یہ کنواں اسی طرح سے کیا ہے، رواں دواں ہے نا. یعنی آج تک اس کنویں پر دوبارہ سے کسی نے اس کنویں کو بند کرنے کی کوشش نہیں کی، اور 1400 سال گزر جانے کے بعد بھی اسی طرح سے کنواں جو ہے نا جاری و ساری ہے. تو یہ بھی ایک اللہ کی شان ہے نا. یہ دیکھ کر بھی یہ بات سمجھ آتی ہے کہ واقعی اللہ ہے. تمام تر امور، تمام تر کام اس کن فیکن سے ہوتے ہیں. وہ کہتا ہے ہو جا تو بس وہ کام ہو جاتے ہیں. جب زمزم کی کھدائی کرواتے ہیں تو کوئی آسان کام نہیں ہوتا کہ اتنے بڑے کنویں کی کھدائی کروانا، دوبارہ سے اس کو جاری و ساری کرنا کوئی آسان کام نہیں ہوتا. لیکن ہم کہتے ہیں نا جس چیز کا ارادہ کر لیا جائے، اور جب انسان ارادہ کر لیتا ہے تو وہ کام ہو جاتا ہے. پھر وہ کیا کرتے ہیں، زمزم کی کھدائی کروانا شروع کر دیتے ہیں، اور اتنی کھدائی کرواتے ہیں کہ خون پسینہ ایک کر دیتے ہیں، یہاں تک کہ پانی کیا ہو جاتا ہے، الحمدللہ نکل آتا ہے. پھر زمزم کی کھدائی کر کے جب عبد المطلب جو ہے وہ تھک کر چور ہو جاتے ہیں نا بالکل، اس وقت ان کا صرف ایک ہی بیٹا ہوتا ہے، اس کا نام حارث ہوتا ہے. تو وہ اسی کنویں کے پاس کھڑے ہو کر نا اللہ سے نظر مانگتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اے رب العالمین، میں تجھ سے دعا کرتا ہوں، میرا ایک ہی بیٹا ہے، میں چاہتا ہوں کہ تو مجھے 10 بیٹوں سے نوازے، تاکہ جب وہ جوان ہو جائے تو میرا ہاتھ بٹانے لگے، اور میں جب میرے 10 بیٹے ہو جائیں گے وہ میرا قربان کر دوں گا. جب 10 بیٹے یہ بات سنتے ہیں تو فوراً سے یہ بات کہتے ہیں
10 بیٹے یہ بات سنتے ہیں تو فوراً سے یہ بات کہتے ہیں کہ بابا جان ہم حاضر ہیں، یعنی آپ ہم میں سے جس کو بھی چاہیں، آپ ہم میں سے جس کو بھی چاہیں تو کیا کریں، ذبح کر دیں، قربان کر دیں۔ اسی طرح کا ایک واقعہ ہمیں سیرت میں بھی ملتا ہے نا، کہ ہم یہ بات سنتے ہیں کہ حضرت اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام کو جب اللہ رب العالمین کی طرف قربان کیا جا رہا تھا، تو اس کے بعد بھی کیا ہوتا ہے کہ ان کی جگہ پر ایک دمبا آ جاتا ہے نا، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی چھری کے نیچے ایک دمبا آ جاتا ہے، حضرت اسماعیل کو بچا لیا جاتا ہے۔ تو اسی طرح نا یہاں بھی اس طرح ہوتا ہے، وہ جب کہتے ہیں نا کہ تمام تر بیٹے کہتے ہیں کہ ہم راضی ہیں، آپ ہم میں سے جس کو چاہیں جو ہے نا قربان کر دیں، تو عبد المطلب جو ہے نا تھوڑے پریشان ہو جاتے ہیں کہ اب میں کیا کروں نا، تو وہ جاتے ہیں، اور اس وقت میں نے آپ کو پہلے ہم ہسٹری پڑھتے ہوئے آ رہے ہیں نا کہ میں نے آپ کو کہا تھا کہ ایک جو سب سے بڑا بت تھا اس کا نام ہبل تھا، تو لوگ جو ہے نا کیا کرتے تھے، جب بھی ان کو کوئی کام کرنا ہوتا تھا تو وہ اپنے تیروں کو کیا کرتے تھے، اس کے پاس گھماتے تھے، اور جس کا تیر جو ہے وہ ہبل کے بالکل سامنے آتا تھا تو وہ اس شخص کے سپرد نہ کام کیے جاتے تھے۔ تو عبد المطلب نے بھی ایسا کیا، اپنے تمام تر بیٹوں سے کہا کہ تم سب اپنا اپنا نام نا تیر پر لکھ کر آؤ۔ وہ جاتے ہیں اور تیروں پر نام لکھ کر آتے ہیں، جب وہ نام لکھ کر آتے ہیں نا تو وہ تیر گھمائے جاتے ہیں، جیسے ہی وہ تیر گھمائے جاتے ہیں نا تو کس کا نام نکلتا ہے، آپ میں سے کسی کو پتا ہے؟ نکلتا ہے نام، سب سے پہلے جو تیر گھمائے جاتے ہیں اور جو تیر ہبل کے پاس آتا ہے نا اس پر عبداللہ لکھا ہوتا ہے، اور عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب سے زیادہ ان کے چہیتے بیٹے ہوتے ہیں۔ یہ دیکھ کر وہ بہت پریشان ہو جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یا اللہ کس آزمائش میں مبتلا کر دیا، اب میں کیا کروں۔ تو ہوتا پھر وہ اتنے پریشان ہو جاتے ہیں، تو لوگ یہ کہتے ہیں کہ نا جب سب کو پتہ چلتا ہے نا کہ عبداللہ قربان ہونے والے ہیں تو سب کی چیخو پکار شروع ہو جاتی ہے، اور سب کہتے ہیں کہ عبد المطلب اس طرح سے نہ کرنا، عبداللہ کو جو ہے وہ تم ذبح نہ کرنا، عبداللہ کو ذبح نہ کرنا نا۔ تو کہتے ہیں کہ میں نے نظر مانی اور مجھے ایسا کرنا ہے۔ تو پھر وہ کیا کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ اب کوئی راستہ بھی نہیں ہے، ہم کیا کریں۔ تو لوگ یہ مشورہ دیتے ہیں کہ دیکھو ہم جب بھی کوئی کام کرتے ہیں اگر وہ نہیں ہوتا تو ہم فدیہ دیتے ہیں نا، تو تم بھی عبداللہ کا فدیہ دو اللہ کے نزدیک نا۔ تو کہتے ہیں یہ کیسے ممکن ہے، میں کیسے ایک نظر ماننے کے بعد اس کا جو نا فدیہ دے دوں، اس کو ذبح نہ کروں، اس کو قربان نہ کروں، جبکہ میں نے اللہ سے وعدہ کیا ہے۔ تو کیا کرتے ہیں وہ لوگ ان کو ایک مشورہ دیتے ہیں کہ ایک نجومی عورت تھی اور وہ تمام ترنا مسئلے سلجھا دیتی ہے، تو آپ چلیں ہم اس کے پاس چلتے ہیں۔ وہ جاتے ہیں اور اس کو سارا ماجرا سناتے ہیں، اور وہ عورت کہتی ہے کہ اچھا مجھے بتاؤ کہ جب تم لوگوں سے فدیہ لیتے ہو تو کتنا لیتے ہو؟ تو انہوں نے کہا ہم 10 اونٹ لیتے ہیں۔ تو وہ عورت کہتی ہے بس اتنی سی بات ہے، تم ایسا کرو کہ نا 10 اونٹوں کی پرچیاں ڈالو، اور اس میں ایک عبداللہ کا قرا ڈالو نا، ایک پرچی ڈالو۔ اب جس کا جو ہے وہ اگر عبداللہ کا نام نکلے گا تو تم 10 اونٹ فدیے کے لیے اور بڑھا دو، پھر عبداللہ کا نام اگر نکلے تو 10 اونٹ تم اس طرح بڑھاتے جاؤ کہ یہاں تک کہ جب تک کہ اونٹ کا قرا نہ نکل آئے، اونٹ کی پرچی نہ نکل آئے نا۔ تو اس طرح سے ہوتا ہے، وہ 10 اونٹوں کی پرچیاں ڈالتے ہیں اور ایک عبداللہ کے نام کا قرا ڈالتے ہیں۔ تو جیسے ہی مطلب جو ہے نا وہ اس قرے کو اٹھاتے ہیں نا تو اس میں سے کس کا نام آ جاتا ہے؟ عبداللہ کا۔ اب لوگ پریشان کہ ہے اب کیا کریں، تو دوبارہ 10 پرچیاں نا اونٹوں کی ڈال دی جاتی ہے، پھر اس طرح سے ہوتا ہے، وہ قرا نکالتے ہیں پھر عبداللہ کا نام۔ وہ اور پریشان ہو جاتے ہیں کہ یار اب بھی ہم کیا کریں، اس طرح 10 بڑھاتے بڑھاتے 100 اونٹ ہو جاتے ہیں۔ جب 100 اونٹ ہو جاتے ہیں اور پھر وہ پرچی نکالتے ہیں تو کس کا نام نکلتا ہے؟ اونٹوں کا نام نکلتا ہے۔ تو پورا عرب خوشی سے جھوم اٹھتا ہے کہ ہمارا عبداللہ کیا ہو گیا ہے، بچ گیا ہے۔ تو عبد المطلب پھر بھی کیا کرتے ہیں، اپنے دل کو تسکین دینے کے لیے نا دوبارہ پرچی ڈالتے ہیں، قرا ڈالتے ہیں اور نکالتے ہیں، اور اپنے دل سے یہ وہم دور کر دینا چاہتے ہیں کہ 9 دفعہ جو ہے وہ عبداللہ کا نام نکلا اور 1 دفعہ اونٹ کا نام نکلا ہے، تو میں 1 دفعہ دوبارہ کرنا چاہتا ہوں کہ کوئی شک و شبہ نہ رہ جائے۔ وہ دوبارہ اٹھاتے ہیں تو اونٹ کا نام نکلتا ہے۔ اس طرح عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام پر نا 100 اونٹ ذبح کر دیے جاتے ہیں۔ پھر جو ہے ہوتا یوں ہے کہ عبداللہ کی جان بچ جاتی ہے، اور وہ اس قدر بارونق شخص ہوتے ہیں نا کہ اگر وہ مکہ میں دکھائی نہ دینا تو لوگ پریشان ہو جاتے ہیں، اور جب یہ سارا معاملہ ان کے ساتھ ہوتا ہے نا، ان کی جان بچ جاتی ہے، تو عرب کی تمام گھر یہ چاہتے ہیں کہ ہماری بیٹی کی شادی نا عبداللہ سے ہو، ہماری بیٹی کی شادی۔ اب ایسا تو نہیں ہو سکتا تھا نا کہ پورے عرب کی شادی جو ہے عبداللہ سے ہو،
تو حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شادی تو ظاہر سی بات ہے ایک ہی عورت سے ہونی تھی. تو اس طرح نا حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شادی کس سے ہوتی ہے؟ بی بی آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے، جو ہم جانتے ہیں کہ محمد مصطفیٰ احمد مشتبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی والدہ ہیں. ٹھیک ہے. تو حضرت عبداللہ کی شادی حضرت آمنہ سے ہوتی ہے، جو سب سے زیادہ قریش کے معزز گھرانوں میں سے ہوتی ہیں، اور وہ بنی زہرہ کے سردار کی بیٹی ہیں. ٹھیک ہے. تو اس طرح عبداللہ اور آمنہ ایک بندھن میں جڑ جاتے ہیں، اور پھر جو ہے اس طرح سے ہوتا ہے کہ جب شادی ہوتی ہے نا تو حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نا جاتے ہیں کسی کام کے تحت نا جاتے ہیں، تو قافلے کے ساتھ جاتے ہیں، اور جب وہاں سے واپس آنے کا وقت ہوتا ہے نا تو وہ مدینہ میں پہنچتے ہیں اور وہاں تھوڑے بیمار سے ہو جاتے ہیں. جب بیمار ہوتے ہیں تو قافلے والے نا حضرت عبداللہ کو وہیں چھوڑ کر آ جاتے ہیں، اور جیسے ہی چھوڑ کر آتے ہیں تو واپس گھر آ جاتے ہیں، اور جب آ کر یہ خبر دیتے ہیں مطلب کو اور کہتے ہیں کہ عبداللہ بیمار ہو گئے تھے اور ہم انہیں نا مکہ چھوڑا ہے تاکہ ان کی دیکھ بھال ہو سکے. تو آپ یہ بات جانتے ہیں کہ جب گھر میں ایک فرد بیمار ہوتا ہے تو ظاہر سی بات ہے پورے گھر میں پریشانی کا عالم ہو جاتا ہے نا، پورا گھر پریشان ہو جاتا ہے. تو ان کے والد صاحب جب یہ بات سنتے ہیں کہ میرا بیٹا بیمار ہے، فوراً سے اپنے بڑے بیٹے کو حارث کو کہتے ہیں اٹھو اور جاؤ اور عبداللہ کو دیکھ کر آؤ، اس کو لے کر آؤ. وہ جیسے ہی جاتے ہیں، حارث مدینہ جاتے ہیں ان کی تیمارداری کرنے کے لیے، تو جیسے ہی پہنچتے ہیں تو ان کو کیا سننے کو ملتا ہے کہ عبداللہ کی وفات ہو چکی ہے. یعنی عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس دنیا میں باقی نہیں رہے. پہلے دیکھیں نا کہ لوگ اگر وفات بھی پا جاتے تھے، شادی بیاہ بھی ہوتی تھی تو اتنے مسئلے مسائل نہیں ہوتے تھے. یعنی آج کے دور میں اگر ہم اس بات کو دیکھیں نا کہ اگر کسی کے گھر میں شادی ہے، ایک فرد ناراض ہے تو پورا گھر جو ہے پریشان ہو جاتا ہے کہ اس فرد کو کیسے منائے، کیسے کریں. پہلے کی سیرت کو دیکھیں، اگر کسی کی وفات ہو جاتی ہے تو ہم اپنے مسئلے مسائل لے کر بیٹھ جاتے ہیں نا. پوری دنیا کا، میرا اور آپ کا، ہم سب کا یہ حال ہے کہ ہم اپنے مسئلے مسائل لے کر بیٹھ جاتے ہیں، اپنے آپ کو دیکھتے ہیں کہ ہماری سنی جائے، ہمیں دیکھا جائے، یہ کیا جائے، وہ کیا جائے. ہم یہ نہیں سوچتے کہ اس گھر میں وفات ہو گئی ہے، یا ہم یہ نہیں سوچتے کہ اس گھر میں شادی ہے تو اس کے گھر والوں کو دیکھیں. نہیں، ہم اپنی انا کے تحت نا لڑ رہے ہوتے ہیں. لیکن پہلے کی سیرت کو دیکھیں، کسی کی وفات ہو جاتی ہے یا کسی کی شادی بھی ہوتی ہے، کوئی مسئلہ ہی نہیں ہوتا، بس آسانی کے ساتھ تمام معاملات ہو جاتے ہیں. تو دیکھیں جب حارث جاتے ہیں نا، ان کو یہ خبر ملتی ہے کہ عبداللہ کی وفات ہو چکی ہے اور اس کو جو ہے نا دفنایا گیا ہے نا، تو حارث اپنے عبداللہ بھائی کی یہ خبر لے کر جب مکہ واپس آتے ہیں نا تو ان کو یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ میرے بابا جان وہاں انتظار کر رہے ہیں کہ وہ عبداللہ کو دیکھ کر اپنی آنکھوں کو ٹھنڈا کریں. جب وہ واپس آتے ہیں نا تو وہ اکیلے ہوتے ہیں اور ان کے ساتھ عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہیں ہوتے. وہ آ کر جب بتاتے ہیں نا تو پورا ایک جو ہے نا پورا معاشرہ سنسان ہو جاتا ہے، پورا معاشرہ خاموش ہو جاتا ہے، یک لک سب کی زبانیں خاموش ہو جاتی ہیں. کیسے ہو گیا؟ یعنی جس مدینہ سے ہم اس کو قربان ہونے سے بچا کر لائے تھے، جس مدینہ میں وہ ذبح ہونے والا تھا، تو اللہ نے اس کا فدیہ قبول کر دیا. اسی مدینہ میں اسی جگہ پر اس کی وفات ہو گئی. یعنی ایک سناٹا سا چھا گیا. اور جب حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ بات معلوم ہوتی ہے تو وہ تو بالکل حیران پریشان ہو جاتی ہیں، اور وہ اتنا روتی ہیں. تو ظاہر سی بات ہے کسی کے شوہر کی وفات ہو جانا کوئی عام بات نہیں ہوتی نا، کوئی آسانی بات نہیں ہوتی. تو جب وہ دیکھتی ہیں تو اس وقت جو ہے نا وہ امید سے ہوتی ہیں. اور جو ہے جب حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات ہو جاتی ہے اور ان کو پتہ چلتا ہے اور وہ امید سے ہوتی ہیں، تو وہ کیا کرتی ہیں، اپنا تمام تر سر و سامان لے کر نا اپنے ننیال چلی جاتی ہیں، مدینہ جہاں حضرت عبد المطلب کا ننیال ہوتا ہے نا، وہاں چلی جاتی ہیں، مدینہ چلی جاتی ہیں. اور کہتی ہیں کہ تاکہ تو تھوڑی بہت کیا کروں، آب و ہوا میں کیا کر دوں، تبدیل کر کر آ جاؤں. اور اس طرح پھر جو ہے نا جب وہ مدینہ جاتی ہیں اور وہاں سے ہو کر آتی ہیں، تب ان کی گود میں ایک ننا، ایک پیارا، ایک احمد مشتبہ، ایک سید المرسلین، سب دنیا پر معتبر رحمت للعالمین، تمام تر لوگوں میں افضل، تمام تر لوگوں میں افضل شخصیت
جس کی ہوتی ہے، جس کے لیے اللہ رب العالمین نے اتنے مراحل کو گزار کر حضرت عبداللہ کو قائم اور دائم رکھا، اور انہی کے جو ہے وہ شکم سے پھر حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ امید سے ہوئیں، اور پھر جو ہے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش ہوئی۔ اور یہ پیدائش ہماری کلاس کا ٹائم تو ختم ہو چکا ہے، تو اگر میں یہ بات شروع کروں گی تو ظاہر سی بات ہے ہمیں اس کے لیے بہت زیادہ ٹائم چاہیے، تو ہم انشاءاللہ تعالیٰ ان کی پیدائش، ان کے بچپن کا دور، ان کی مکی زندگی کیا تھی، اس کو انشاءاللہ تعالیٰ ہم کل دیکھیں گے اور کل پڑھیں گے۔ مجھے امید ہے کہ آپ کو یہ ہسٹری سمجھ آئی ہوگی کہ کن مشکلات سے گزر کر احمد مجتبیٰ سید المرسلین خاتم النبیین محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہمارے پیارے محبوب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے اور اس دنیا میں آئے۔ ٹھیک ہے، تو انشاءاللہ تعالی ہم کل یہیں سے اپنی سیکنڈ کلاس کا آغاز کریں گے اور سیرت کو سنیں گے اور سیرت پر عمل پیرا ہونے کی کوشش کریں گے۔ تو ٹائم کی کمی کے باعث بس ہم اپنی کلاس کو اینڈ کر رہے ہیں۔ بس میں آپ لوگ سے اتنا کہنا چاہوں گی کہ آج آپ لوگ کا جو کام ہے نا، وہ آج آپ لوگ کا کام یہ ہے کہ آپ لوگوں نے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت کو سنا اور ان کی ہسٹری کو جانا کہ وہ کس طرح اس دنیا میں تشریف لائے۔ ابھی ہم ان کی پیدائش کا تذکرہ کل کریں گے کہ کیسے آئے، تو کیا تبدیلیاں رونما ہوئی۔ ٹھیک ہے، تو بس آج کا آپ لوگ کا کام یہ ہے کہ آپ 100 مرتبہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود ابراہیمی بھیجیں گے، اور جو ہے نا خود بھی سرخرو ہوں گے اور دوسروں کو بھی سرخرو کریں گے۔ اللہ رب العالمین ہماری اس کاوش کو قبول و مقبول فرمائے۔ اگر آپ لوگوں کو کوئی بات سمجھ نہ آئی ہو تو آپ گروپ میں میسج کر سکتے ہیں اور پوچھ سکتے ہیں، یا پرسنلی بھی میسج کر سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔